بھر کے 31 اضلاع سے 35 ماحولیاتی نمونوں کے منفی ہونے کی تصدیق ہونے کے بعد ملک میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ اور کیسز میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ نیشنل EOC کے مطابق 20 اضلاع کے 25 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے لیے 21 تا 27 اپریل ملک بھر میں قومی پولیو مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ مہم کے دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ والدین سے درخواست ہے کہ مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ایران کے صوبہ سیستان کے علاقے مہرستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ایرانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی پورے خطے کے لیے خطرہ ہے اور تمام ممالک کو مل کر اس کے خلاف مرطوب حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ انہوں نے وزارت خارجہ کو مقتولین کے اہل خانہ سے رابطہ اور میتوں کی بحفاظت واپسی کے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ واقعے کی مکمل تصدیق کے بعد باضابطہ تبصرہ کیا جائے گا۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور زائدان کونسل خانہ ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں ایرانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ دہشت گردی پورے خطے میں ایک مشترکہ خطرہ بن چکی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غدار عناصر بین الاقوامی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر خطے کے امن و استحکام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس خطے سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کو مشترکہ اور مرطوب اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایرانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی نے ہزاروں بے گناہ جانیں لی ہیں، جن کا خاتمہ ضروری ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ 13 اپریل 2025 تک عمرہ زائرین کے لیے سعودی عرب میں داخلے کا آخری دن ہوگا۔ وزارت نے مزید وضاحت کی کہ زائرین کو 29 اپریل 2025 جو کہ 1 ذوالقعدہ بنتا ہے تب تک ملک سے روانہ ہونا ضروری ہے۔ اس تاریخ کے بعد قیام کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا اور اس پر سخت سزا لاگو ہوگی۔ عمرہ کمپنیوں اور اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر زائرین کی واپسی کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی منظر نامے پر تجارتی جنگ میں امریکہ کو ایک اہم پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ٹرن لیتے ہوئے اسمارٹ فونز، سپر کمپیوٹرز اور دیگر الیکٹرانک اشیاء کو ٹیرف سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام امریکی صارفین پر قیمتوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ چین سے درآمد ہونے والی کئی ہائی ٹیک مصنوعات جن پر اضافی ٹیرف عائد کیے گئے تھے اب چھوٹ حاصل کریں گی۔ اس فیصلے کے بعد سیمی کنڈکٹرز، ہارڈ ڈرائیوز اور کمپیوٹر پروسیسرز جیسی اشیاء بھی استثناء حاصل کر چکی ہیں۔ معروف کامیڈین اور اداکار جاوید کوڈو طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 63 برس تھی۔ اہل خانہ کے مطابق وہ بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے اور جنرل ہسپتال لاہور میں زیر علاج تھے۔ جاوید کوڈو نے سٹیج، فلم اور ٹی وی کے متعدد پروجیکٹس میں اپنی مزاحیہ اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وہ اپنے منفرد انداز کی وجہ سے عوام میں خاصے مقبول تھے۔ ان کے انتقال پر فلم اور ٹی وی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جاوید کوڈو اپنے پسماندگان میں بیوہ اور 3 بیٹے چھوڑ گئے ہیں۔ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ مغربی سمت سے تیز ہوائیں 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 56% ہے، جس کے باعث حبس کا احساس بڑھنے کا امکان ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے آج کھیلے جانے والے چوتھے میچ میں لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں رات 8 بجے شروع ہوگا۔ لاہور قلندرز اپنا پہلا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف ہار چکی ہے، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے گزشتہ روز پشاور زلمی کو 80 رن سے شکست دی تھی۔ ICC وومنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے سلسلے میں پاکستان وومنز ٹیم پیر کو ویسٹ انڈیز کے خلاف اہم میچ کھیلے گی۔ یہ ڈے نائٹ میچ دوپہر 2 بجے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ میچ سے ایک روز قبل قومی خواتین کھلاڑیوں نے بھرپور ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ پلیئرز نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں رننگ، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے مختلف پریکٹس سیشنز میں شرکت کی۔ گراؤنڈ کے علاوہ باب وولمر انڈور اسکول میں نیٹ پریکٹس بھی کی گئی۔ پریکٹس سیشن کی نگرانی ہیڈ کوچ محمد وسیم نے کی، جس میں کھلاڑیوں کے سکلز ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دی گئی۔
پاکستان وومن ٹیم اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ اس سے قبل اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی ٹیموں کے خلاف میچز جیت چکی ہے۔